محترمہ شہر بانو اسٹوڈنٹ دار تبلیغ داس التماس کروں گا کہ وہ آ کر ڈائس پر اپنی تقریر کو مومنین کے سامنے بیان کرے. ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين نحمده ونستعينه على رسولنا الكريم. اما بعد صدر محفل امام جمعہ والجماعت شیخ حسین خان برامو، علماء اکرام، سادات رئیسام و معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کو ولادت و سعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میری تقریر کا موضوع ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عصر حاضر کی خواتین. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی روز جمعہ مکہ مکرمہ اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے وجود مبارک سے اس دنیا کو معطر کیا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی وہ خاتون ہے جن کو خداوند عالم نے فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجا اور آپ کا در وہ در ہے جہاں فرشتے بھی اجازت دے کر داخل ہوتے تھے. یہ مقام جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے عطا کیا تھا آج تک نہ کسی کو حاصل ہوا ہے نہ ہوگا. آپ کی سیرت مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. آج کی عورت آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنا لے تو خواتین جن مشکلات میں گرفتار ہے وہ برطرف ہو جائیں گے. علی بن ابراہیم قمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہماری زندگی میں زہرا کو اذیت پہنچائے گویا میرے مرنے کے بعد بھی اس نے زہرا کو اذیت دی ہے، اور جو بھی میرے رحلت کے بعد زہرا کو اذیت دے گویا اس نے میری زندگی میں زہرا کو اذیت دی ہے. اور جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خداوند عالم کو اذیت دی ہے. اور خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے لعنت ہے اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 23 میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول آپ امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو. ابن عباس کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جس سے ہمیں محبت و مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ہے یعنی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. سلام اللہ علیہ کے اتنے فضائل و مناقب ہے کہ میں اتنے کم وقت میں انہیں بیان نہیں کر سکتی، لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے آج کی ماں بہنوں کے لیے کہ ہمیں سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں آزمانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو برائے کار لانے کی. آج کے دور میں اسلامی دشمن عناصر سازش کے تحت مسلم خواتین کو اعلیٰ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور متاسفانہ آج کل کی عورتیں بھی فیشن کے شوق میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. ایک جانب تو مغربی ممالک کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور دوسری جانب اس بات کی بھی ادعا کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات کی بھی دعویدار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر یہ ادعا کرتی ہے تو پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت زہرا سلام
کی۔ عورت کا کمال اس میں ہے کہ اسلامی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے حجاب اسلامی میں رہ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو میں اب تمام سامعین سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماں بہنوں کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیم دے اور ان کی سیرت ان کے سامنے رکھے۔ میں دعا کرتی ہوں خدایا بحق جد معصومین علیہ السلام ہم سب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجل عطا فرما اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے امثال میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین تقریر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی تھی محترمہ شہر بانو مکتب دار التبلیغ دراس۔